اور قوم نے نعرہ لگایا کہ پانی چاہیے پینے کو، پانی چاہیے جینے کو، پانی چاہیے پینے کو، پانی چاہیے جینے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کوئی سہارا تو تھا نہیں، ایک ہی لاٹھی، ایک ہی عصا ان کے پاس تھا۔ تو عقل نے کہا، عقل نے سکھلایا، عقل نے بتلایا کہ موسیٰ ایسا کریے کہ آپ اس لاٹھی کے ذریعے سے زمین کو کھودنا شروع کر دیجئے۔ یعنی اس وقت بورنگ مشین تو تھی نہیں کہ بورنگ کے ذریعے سے پانی نکلوایا جاتا، موٹر وہ بھی نہیں تھی، اس لیے یہ ایک ہی لاٹھی آپ کے پاس ہے، آپ اس سے زمین کو کھودیے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے پانی کا چشمہ جاری و ساری ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے پانی نکل آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا انضرب بعصاک الحجر، کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، آپ اس لاٹھی کو پتھر کے اوپر ماریے۔ کس پر ماریے جی؟ سارے بولیں، پتھر کے اوپر ماریے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، عقل کہتی ہے موسیٰ لاٹھی کو پتھر کے اوپر ماریں گے لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی، اس لیے لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لاٹھی کے ذریعے سے آپ بورنگ کیجئے، لاٹھی کے ذریعے سے آپ پانی نکالنے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ پانی نکل آئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نظر کے راستے پر عمل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام خبر کے راستے پر عمل کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی لاٹھی پتھر کے اوپر ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری و ساری فرما دیے۔ اس پتھر سے 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری و ساری فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی خبر کے راستے کے اندر ہے، کامیابی اللہ کے حکم کی اتباع کے اندر ہے، کامیابی اللہ کے حکم کے ماننے کے اندر ہے، نظر کے راستے میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل